5ویں پارے کی شروعات میں اللہ رب العالمین نے بتایا وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، اور تمہارے اوپر وہ عورتیں بھی حرام ہیں جو شادی شدہ ہیں، ان کا کوئی شوہر ہے تو وہ تمہارے اوپر حرام ہے۔ جب تک ان کا کوئی شوہر ہے، وہ ظاہر سی بات ہے کہ ایک عورت کے 2 شوہر تو نہیں ہو سکتے۔ اس آیت سے ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ بات پیچھے سے چلی آ رہی ہے، ورنہ اور کہہ کے بات شروع کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ بات شروع ہو رہی ہے اور تمہارے اوپر، اس کا مطلب یہ ہے کہ پیچھے کچھ بات کہی جا چکی ہے، اس سے جوڑ کے اس کو بھی بتایا جا رہا ہے کہ اور ایسا بھی ہے۔ تو پیچھے کیا کہا گیا؟ قرآن کریم کے 4 پارے کی آخری جو آیت ہے اس کے اندر یہ بیان کیا گیا ہے کہ تم کن کن عورتوں سے شادی نہیں کر سکتے، پوری ایک لسٹ دے دی گئی ہے، اور جو ایک تو بچ گئی تھیں اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دیا حدیثوں کے اندر۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ جس طریقے سے قرآن کریم کے اوپر عمل کرنا ضروری ہے، اسی طریقے سے حدیث رسول کے اوپر بھی عمل کرنا ضروری ہے۔ جس طریقے سے قرآن کریم اگر کسی چیز کو حرام کر دے تو وہ حرام ہو جاتی ہے، اسی طریقے سے اگر حدیث کے اندر کسی چیز کو حرام قرار دے دیا جائے تو وہ بھی حرام ہو جاتی ہے۔ تو یہ جو ہے نا پوری لسٹ بیان کی گئی ہے۔ کیا فرمایا؟ حرمت علیکم امہاتکم، تمہارے اوپر تمہاری ماؤں کو حرام کر دیا گیا۔ دیکھیے اب یہ لسٹ ہے پوری، ماں سے نکاح نہیں کر سکتے، ماں سے شادی نہیں کر سکتے۔ حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم، اور بیٹیاں بھی تمہارے اوپر حرام کر دی گئی ہیں۔ وَأَخَوَاتُكُمْ، اور تمہاری بہنیں بھی تمہارے اوپر حرام کر دی گئی ہیں۔ ماں، بیٹی، بہن، نکاح نہیں، ان سے نکاح جائز نہیں، حرام ہے۔ اور آگے کیا فرمایا؟ وَعَمَّاتُكُمْ، اور تمہاری پھوپھیاں یہ بھی تمہارے اوپر حرام ہے۔ وَخَالَاتُكُمْ، اور تمہاری خالائیں بھی تمہارے اوپر حرام ہیں۔ پھوپھی سے نکاح نہیں، خالہ سے بھی نکاح نہیں۔ وَبَنَاتُ الْأَخِ، اور بھائی کی بیٹی کون ہوئی؟ بھتیجی ہوئی نا، ہاں بھتیجی بھی حرام، بھتیجی سے نکاح نہیں کیا جا سکتا۔ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ، اور بہن کی بیٹی، یہ کون ہو گئی؟ یہ بھانجی ہو گئی۔ تو ماں سے نکاح حرام، بیٹی سے حرام، بہن سے حرام، پھوپھی سے حرام، خالہ سے بھی نکاح حرام، بھتیجی سے حرام اور بھانجی سے حرام۔ تو یہ 7 ایسے خونی رشتے ہیں جو اپنے خون کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے حرام کر دیے۔ انسان کے خونی رشتے ہیں یہ سگے جس کو کہتے ہیں نا، سگے رشتے دار، یہ وہ ہیں۔ تو یہ 7 لوگوں کا نام ذکر کیا کہ ان 7 سے نکاح حرام ہے، نہیں کر سکتے۔ اور آگے جو بیان کیا اس میں یہ بتایا کہ رضاعی ماں، یہ رضاعی ماں کیا ہوتی ہے؟ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ، اور تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا۔ اللہ نے اس عورت کو بھی ماں کہا ہے جس نے آپ کو دودھ پلایا۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بچہ چھوٹا سا ہے، ماں کا انتقال ہو گیا۔ کبھی کبھی ماں اتنی بیمار ہے کہ اپنے بچے کو دودھ نہیں پلا سکتی، اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ماں ٹھیک ہے، نہیں پلانا چاہتی۔ تب دائی حلیمہ کا نام سنا ہے نا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ کس نے پلایا تھا؟ حلیمہ نے پلایا تھا نا، جبکہ ماں موجود تھیں، بی بی آمنہ موجود تھیں، حضرت آمنہ موجود تھیں، لیکن دودھ نہیں پلایا۔ دودھ کس نے پلایا؟ حلیمہ نے، حضرت حلیمہ نے دودھ پلایا۔
تو ماں موجود ہو اور دودھ نہ پلائے، ایسا بھی ہو سکتا ہے. ماں کا انتقال ہو جائے، موقع نہ ملے، ایسا بھی ہو سکتا ہے. اور ماں اتنی بیمار ہو کہ وہ دودھ نہ پلا سکے، ایسا بھی ہو سکتا ہے. تو اب کیا ہوگا؟ اب اس کے لیے کیا ہے کہ آپ اپنے بچے کو کسی دوسری عورت سے دودھ پلوا دیں. اب یہ جو عورت جس نے دودھ پلایا ہے بچے کو، یہ اس کی رضاعی ماں ہو جائے گی. اور بالکل اسی طریقے سے اب یہ حرام ہو جائے گی جس طریقے سے سگی ماں حرام ہے. سمجھ میں آیا کچھ؟ تو جو رشتے سگی ماں اور خون کی وجہ سے حرام ہوئے تھے، 7 رشتے، اب چونکہ یہ ماں جس نے دودھ پلا دیا، دودھ پلانے کی وجہ سے اب وہ 7 رشتے ادھر سے بھی حرام ہو جائیں گے. جیسے سگی ماں ہے، اس سے نکاح نہیں، سگی بہن ہے، اس سے نکاح نہیں، سگی بیٹی ہے، اس سے نکاح نہیں، پھپھی ہے، اس سے نکاح نہیں، خالہ ہے، اس سے نکاح نہیں، بھتیجی ہے، اس سے نکاح نہیں، بھانجی ہے، اس سے نکاح نہیں. اسی طریقے سے اب آپ نے جس عورت کا دودھ پیا تو آپ اس کے بیٹے بن گئے. اب اس کی جو بیٹیاں ہیں وہ آپ کی بہنیں ہیں، شادی نہیں ہو سکتی. اسی طریقے سے اس کی اب جو سگی بہن ہے وہ آپ کی خالہ ہو گئی، شادی نہیں ہو سکتی. اس کے شوہر کی جو بہن ہے وہ آپ کی پھپھی ہو گئی، شادی نہیں ہو سکتی. اور اس کے بیٹے کی اگر بیٹی ہے تو وہ آپ کی بھتیجی، اور اس کی بیٹی کی اگر بیٹی ہے تو وہ آپ کی بھانجی. جس طریقے سے ادھر رشتہ حرام تھا، اسی طریقے سے اب ادھر وہ سارے رشتے حرام ہو جائیں گے. تو 7 وہ اور 7 یہ، اس طریقے سے 14 رشتے ایسے ہیں جو حرام ہو جاتے ہیں، جن سے نکاح نہیں ہو سکتا. مان لیجئے کسی عورت کا دودھ کسی لڑکے نے پیا، بچے نے، اور اسی عورت کا دودھ کسی دوسری لڑکی نے پی لیا. لڑکا کسی دوسرے گھر کا ہے، لڑکی کسی دوسرے گھر کی، لیکن ایک ہی عورت کا دودھ پیا ہے. تو دودھ پینے کی وجہ سے اب یہ لڑکا کوئی اور گھر کا تھا، کہیں اور کا تھا، لڑکی کہیں اور کی تھی، لیکن چونکہ ایک ہی عورت کا دودھ پی لیا تو اب یہ سگے بھائی بہن کی طرح ہو گئے. رضاعی بھائی بہن کہلاتے ہیں، لیکن ہو گئے یہ سگے بھائی. اب ان کے اوپر زندگی بھر یہ ایک دوسرے سے شادی نہیں ہو سکتی ان کی، یہ سگے بھائی بہن کی طرح ہو گئے. اور اگر ہو گئی ہے تو شہر کے قاضی کا، اس دور کے علماء کا حق بنتا ہے کہ دونوں کے درمیان میں فسخ کرا دیا جائے، نکاح کو ختم کرا دیا جائے. تو دودھ پینے کی وجہ سے بھی وہی سب رشتے لگ جاتے ہیں جو رشتے خون کی وجہ سے لگتے ہیں. تو 7 رشتے ایسے حرام اور 7 رشتے اس طریقے سے حرام. اس کے بعد اب آگے نمبر آتا ہے، اس کے بعد یہ 14 تو یہ ہو گئے. وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ، تمہارے سگے بیٹے کی بیوی، بہو ہو گئی نا، یہ بھی حرام ہے، اس سے نکاح نہیں ہو سکتا. اسی طریقے سے وہ عورت جس سے آپ نے شادی کی اور پہلے سے اس کے پاس میں ایک لڑکی ہے، آپ کی نہیں ہے، وہ کسی دوسرے شوہر کی ہے. اب آپ نے شادی کی تو لڑکی ساتھ میں، ظاہر سی بات ہے اپنی ماں کے ساتھ میں آئے گی. تو اب یہ لڑکی آپ کی نہیں ہے لیکن آپ پر حرام ہے. تو 14 اور 2 16. اب دیکھو آپ نے جس عورت سے شادی کی ہے، وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ، جس عورت سے آپ نے شادی کی ہے اس کی ماں، جس کو ہم لوگ ساس کہتے ہیں، اس کی ماں، یہ بھی آپ کے اوپر حرام ہے. اس سے بھی شادی نہیں کر سکتے، ساس سے شادی نہیں کر سکتے. 3 ہو گئے نا، مطلب 7 وہ 7 یہ، اور یہ کتنے ہو گئے؟ 17 ہو گئے. اب دیکھیے وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ، اور 2 بہنوں کو بھی ایک ساتھ نکاح میں نہیں رکھ سکتے. بیوی کو اور سالی کو ایک ساتھ نہیں رکھ سکتے، حرام ہے. رکھ کب سکتے ہیں؟ جب ایک کا انتقال ہو جائے یا ایک کو چھوڑ دیں، ایک کو طلاق دے دیں، تب رکھ سکتے، ورنہ نہیں رکھ سکتے. ایک ساتھ 2 بہنوں سے نکاح نہیں ہو سکتا.
تو یہ ایک ساتھ دو بہنوں سے بھی نکاح حرام ہے، نہیں کر سکتے. اور اس کے علاوہ آپ نے اگر کسی عورت سے شادی کی تو جب تک وہ عورت آپ کے نکاح میں ہے تو آپ اس کی پھپھی سے شادی نہیں کر سکتے. اس کی پھپھی حرام ہے آپ کے اوپر جب تک وہ آپ کے نکاح میں، نکاح سے نکل جائے، ختم ہو جائے، انتقال ہو جائے، تب آپ اس کی پھپھی سے کریں، کوئی مسئلہ نہیں. لیکن جب تک وہ آپ کے نکاح میں ہیں تو پھپھی اور بھتیجی کو ایک ساتھ جمع نہیں کر سکتے. اسی طریقے سے آپ نے کسی عورت سے شادی کی اور شادی کرنے کے بعد اس عورت کی جو خالہ ہے، ماں تو حرام ہے ہی، وہ تو بتا دیا گیا کہ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ، تمہاری بیوی کی ماں، وہ تو صاف ہے. لیکن حدیث کے اندر آیا کہ بیوی کی جو خالہ ہے نا، یہ بھی تمہارے اوپر حرام ہے. ایک ساتھ خالہ اور بھانجی کو نہیں رکھ سکتے، پھپھی بھتیجی کو نہیں رکھ سکتے، خالہ بھانجی کو ایک ساتھ نہیں رکھ سکتے، دو سگی بہنوں کو ایک ساتھ نہیں رکھ سکتے، یہ سب حرام. تو یہ رشتے اللہ رب العالمین نے چوتھے پارے کے آخری آیت سے گنانا شروع کیے. جب اتنا بتا دیا تب جانتے ہو کیا فرمایا؟ اب پانچواں پارہ شروع ہو رہا ہے، وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ، کہ اتنے رشتے تو تمہارے اوپر حرام ہیں ہی. وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ، اور تمہارے اوپر شادی شدہ عورت بھی حرام ہے. آیا سمجھ میں؟ میں نے کہا تھا نا پیچھے سے کانٹیکٹ ہے اس کا. اب جو بتایا یار پانچویں پارے کی شروعات ہو رہی کہ بھائی اس کا شوہر ہے، آپ اس سے کیسے شادی کر سکتے ہیں؟ ہاں اس نے چھوڑ دیا، طلاق ہو گئی، ختم ہو گیا اور کچھ معاملہ ہو تب آپ اس سے شادی کر سکتے ہیں. اتنے رشتے حرام جو میں نے بتائے. اس کے بعد اللہ رب العالمین فرما رہا ہے وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ، اس کے علاوہ پھر جتنے بھی رشتے ہیں تمہارے ان سے تم نکاح کر سکتے ہو، شادی کر سکتے ہو. تو یہ ایک پوری لسٹ اللہ رب العالمین نے چوتھے پارے کے آخر میں اور پانچویں پارے کے شروعات میں بتا دی ہے. آپ لوگ قرآن کریم کا ترجمہ اٹھا کر دیکھیں، تفسیر اٹھا کر دیکھیں، اچھے سے اس کو یاد کر لیں کہ کس سے نکاح جائز ہے، کس سے نکاح جائز نہیں. یہ رضاعت والا مسئلہ سمجھ میں آ گیا نا، کہ اگر آپ نے یا کسی بچے نے کسی عورت کا دودھ پی لیا وہ اس کی رضاعی ماں ہو گئی. تو جس طریقے سے سگی ماں حرام تھی ایسے ہی وہ بھی حرام ہے. جس طریقے سے سگی بہن حرام تھی اسی طریقے سے اس عورت کی بیٹی آپ کی رضاعی بہن ہو گئی، وہ بھی آپ پر. یہ سمجھ لیجئے اس کو اچھے طریقے سے. اچھا، آدمی بچہ کسی عورت کا دودھ کب پیے تو وہ اس کی ماں بن جاتی ہے، وہ اس کا بیٹا بن جاتا ہے؟ یہ بھی تو ایک مسئلہ ہے. کب پیے؟ حدیث کے اندر آتا ہے کہ 2 سال سے عمر کم ہو اور بچے نے دودھ پیا ہو تب وہ ماں بن جائے گی، ورنہ نہیں. سمجھ لینا اچھے سے. 2 سال سے عمر کم ہو بچے کی، 2 سال تک، 1 سے لے کر 0 سے لے کر 2 سال تک اتنی عمر ہو بچے کی اور وہ دودھ پیے تب رضاعت ثابت ہوتی ہے. ورنہ اور 2 سال سے اوپر کا اگر بچہ ہے تو وہ بچہ نہیں بنے گا، وہ ماں نہیں بنے گی. 2 سال تک کی عمر ہو، اور ایسا نہیں کہ ایک بار اس نے ایسے منہ لگایا پستان میں اور چھوڑ دیا. جی نہیں، وہ لگا کر ایک بار پیے، اپنی مرضی سے چھوڑ دے، پھر دوبارہ لگائے، پھر پیے، پھر اپنی مرضی سے چھوڑ دے. اس طریقے سے 5 مرتبہ اس نے کیا. کتنی مرتبہ؟ 5 مرتبہ. 5 مرتبہ اس طریقے سے اس نے دودھ پیا ہو، 2 سال سے اس کی عمر کم ہو، تب جا کے کہیں وہ بچہ اس کا رضاعی بیٹا بن جاتا ہے اور وہ عورت اس بچے کی رضاعی ماں بن جاتی ہے. پھر اسی طریقے سے وہ سارے رشتے حرام ہو جاتے ہیں جس طریقے سے خون کی وجہ سے رشتے حرام ہو گئے تھے. بات سمجھ میں آ گئی؟ جی. تو یہ رشتے ہیں، آپ اس کو اور اچھے سے سمجھ لیجئے قرآن کریم کا ترجمہ پڑھ کر.